اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا ونبینا وطبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الہداة المہدیین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنة الدائمة الباقیة على اعدائهم اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتاب الاعلی بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون۔ عزیزان گرامی، بمناسبت شہادت امام رضا علیہ السلام اس مجلس کا انعقاد ہے۔ امام رضا علیہ السلام یہ وہ امام ہیں کہ جو 8ویں امام ہیں شیعیان اہل بیت اطہار کے۔ یہ وہ امام ہیں کہ جن کی امامت کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے فرمایا، اور ہم معتقد ہیں کہ ہمارے تمام ائمہ وہ ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے منتخب ہوتے ہیں۔ مختلف آیات کی روشنی میں قرآن اس کے ذریعے یہ بات پائے ثبوت کو پہنچتی ہے کہ خلیفہ کا انتخاب، امام کا انتخاب، رسول کا انتخاب، نبی کا انتخاب، یہ سارے کے سارے وہ عہدے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی منتخب فرماتا ہے۔ وہ آیت جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان میں سے کچھ کو ائمہ بنایا، مقام امامت پر رونق افروز کیا، یہدون بامرنا، جو امامت کے حصول کے بعد ہدایت کرتے ہیں ہمارے حکم سے، وکانوا بآیاتنا یوقنون، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات پر یقین اور ایقان رکھتے ہیں۔ عزیزان گرامی، امام رضا علیہ السلام انہی ائمہ میں سے ایک امام ہے کہ جن کی شہادت کے لیے آج ہم سب اکٹھا ہوئے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑا امام کے احوال آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ یہ امام وہ امام ہیں کہ جنہیں غریب الغرباء کہا جاتا ہے، مظلوم امام ہے۔ ظاہر سی بات ہے، آپ کو مدینے سے بلایا گیا اور آپ نے اپنی زندگی کا ایک خاص حصہ غربت میں گزارا۔ عزیزان گرامی، امام رضا وہ امام ہیں کہ جن کے مختلف القاب بیان کیے گئے ہیں۔ مثلا جو القاب آپ کے ہیں، صابر، مشہور ترین القاب، صابر، فاضل، رضی، رضا، قرۃ عین المؤمنین، یعنی آپ صابر بھی ہیں، فاضل بھی ہیں، رضی بھی ہیں، رضا بھی ہیں، اور قرۃ عین المؤمنین، یعنی یہ وہ امام ہیں کہ جو مومنین کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، غیظ الملحدین۔ اور پھر اس کے بعد کہا گیا ہے کہ یہ غیظ و غضب کرنے والے ہیں وہ لوگ کہ جو ملحد ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے منکر ہیں۔ عزیزان گرامی، امام کے مختلف القاب ہیں۔ ان القاب میں سے ایک لقب بالخصوص جس کے نام سے آپ جانے جاتے ہیں، جس لقب سے آپ جانے جاتے ہیں، یعنی امام رضا علیہ السلام۔ کسی نے میرے مولا سے پوچھا کہ کیا یہ لقب یہ کہا جاتا ہے کہ مأمون نے امام کو دیا تھا؟ چونکہ مشہور یہ بات ہے کہ چونکہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مأمون امام سے راضی تھا، لہٰذا اس نے لفظ رضا کا لقب امام کو دیا۔ تو میرے مولا نے فرمایا کہ نہیں، یہ ہرگز درست نہیں ہے، چونکہ یہ لقب وہ لقب ہے کہ جو پروردگار کی جانب سے، رسول اللہ کی جانب سے انہیں عطا کیا گیا ہے، یہ لقب مأمون نے نہیں دیا۔ عزیزان گرامی، یہ اللہ تبارک و تعالی کی مشیت سے، تقدیر سے راضی ہیں، اور اللہ ان سے راضی ہے۔ اسی لیے معصوم نے فرمایا کہ یہ لقب آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے، رضی اور رضا۔ اور ظاہر سی بات ہے، جیسے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے بھی ملتا ہے کہ فاطمہ تسعۃ اسماء عند اللہ عز وجل، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے
اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک 9 نام ہیں۔ تو عزیزان گرامی، ائمہ طاہرین علیہ السلام کے جو نام ہیں، جو القاب ہیں، یہ وہ لقب ہیں، یہ وہ نام ہیں کہ جو مناسبت سے دیے جاتے ہیں ہر امام کو، اور ان کا انتخاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، جس کا تعارف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہوا۔ عزیزان گرامی، یہ وہ امام ہیں کہ جن کا نام علی ہے، اور ہمارے ائمہ میں ظاہر ہے، آپ جانتے ہیں کہ 3 امام ہیں جن کا نام علی ہے، حضرت علی علیہ السلام، امام سجاد علیہ السلام، پھر اس کے بعد یہ تیسرے امام ہیں امام رضا علیہ السلام کے جن کا نام علی ہے، اور علی نقی علیہ السلام۔ یہ وہ ائمہ ہیں کہ جن کے نام علی ہیں، اور ظاہر سی بات ہے ائمہ کے نام بھی مشترک ہیں، کردار بھی مشترک ہیں۔ تو ظاہر ہے جس طرح جو صفات ہمیں علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں نظر آتے ہیں، جو صفات ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نظر آتے ہیں، ظاہر سی بات ہے وہی صفات کا جلوگر، انہی صفات کے جلوگر امام رضا علیہ السلام بھی ہیں۔ اگر امام علی علیہ السلام زہد و تقوی و پرہیزگاری و علم و سخاوت میں مشہور ہیں، تو اسی طریقے سے ان تمام صفات میں امام رضا علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ان تمام صفات کا مظاہرہ فرمایا ہے۔ ظاہر سی بات ہے میرے مولا وہ ہیں علی ابن ابی طالب کہ جن کے حوالے سے مشہور ہے کہ آپ جیسا سخی زمانہ کوئی نہیں گزرا، اور ظاہر سی بات ہے اسی طریقے سے امام رضا علیہ السلام علی زمانہ ہے، تو آپ کی سخاوت کا ہمیں مثال نظر نہیں آتی۔ مثلا مثال کے طور پر میرے مولا امام رضا علیہ السلام بہت سخی تھے، اللہ کی راہ میں جو بھی آتا اسے عطا فرماتے، اللہ کی راہ میں دیتے۔ کسی شخص نے ایک مرتبہ جب دیکھا فضل ابن سہل نے کہ میرے مولا نے اللہ کی راہ میں سب کچھ اپنا دے دیا، ایک دن میرے مولا نے سب کچھ دے دیا اپنا مال و منال، تو اس نے پوچھا، اس نے کہا مولا یہ تو غرامت ہے، یعنی نقصان ہے۔ تو میرے مولا نے پلٹ کر فرمایا جو اللہ کے راہ میں دے دیا جاتا ہے وہ غرامت یعنی نقصان نہیں ہوتا ہے بلکہ غنیمت ہوتی ہے، یعنی جو اللہ کی راہ میں دے دیا جائے وہ ظاہر سی بات ہے بقا کی منزل کو پہنچ جاتا ہے۔ اسی لیے ہمارے دیگر ائمہ نے بتلایا کہ کس طرح اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، اپنے نفس کا اور اپنے مال کا معاملہ کیا جائے۔ مثلا مثال کے طور پر کسی معصوم سے پوچھا گیا، کسی سائل نے پوچھا مولا کچھ ہے عنایت فرما دیں، تو میرے مولا نے اپنے غلام سے کہا اگر کچھ ہو تو اسے دے دو۔ تو اس نے ایک مرتبہ پلٹ کر کہا، چونکہ مولا نے بہت زیادہ انفاق کیا، تو ایک مرتبہ اس نے پلٹ کر کہا مولا سب کچھ ختم ہو گیا، آپ کا مان و منال یہی باقی رہ گیا ہے۔ تو ایک مرتبہ میرے مولا نے جب یہ دیکھا، یہ سنا، تو فرمایا کہ یہ نہ کہو، جملے کو بدل دو، یہ نہ کہو کہ سب کچھ چلا گیا ہے یہی باقی رہ گیا ہے، یہ کہو کہ سب کچھ بقا کو پہنچ گیا ہے، یہ جو بچ گیا ہے اسے مقام بقا تک پہنچنا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے عزیزان گرامی یہی حقیقت ہے کہ جو اللہ کی راہ میں دے دیا جاتا ہے وہی باقی رہ جاتا ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتا ہے وہی باقی رہ جاتا ہے، وگرنہ ظاہر سی بات ہے جو مال و ملال انسان کے پاس ہے تو وہ تو انسان کے استعمال میں ہے۔ اسی لیے عزیزان گرامی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تبارک و تعالی مومنین سے خریدار ہے، ان کے نفسوں کا، ان کے مالوں کا، بان لهم الجنہ، جب آپ اپنے مال کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مال کا خریدار ہے، اور پھر عزیزان گرامی وہ اس کے بدلے میں آپ کو جنت سے نوازے گا۔ عزیزان گرامی توجہ فرمائیے گا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسی نعمت ہے، رحمت ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے ہمیں حیات دی، حیات دینے کے بعد دولت عطا کی، جو کچھ بھی ہمیں عطا کیا، رزق عطا کیا۔ رزق سے صرف اور صرف مال و منال مراد نہیں ہوتا ہے، رزق سے مراد انسان کا ایجوکیشن ہے، علم ہے، اسکلز ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت کو ہمیں دیا، جان بھی ہماری اس کی اپنی ہے، مال ہمارا اس کا اپنا ہے، چونکہ ہم مالک، حقیقی مالک نہیں ہیں اپنی چیزوں کے، حقیقی مالک تو ذات رب ذوالجلال ہے، اصل مالک تو وہ ہر چیز کا ہے۔ اسی لیے قیامت میں فرمائے گا لمن الملک اليوم، جان لو کہ آج حکومت کس کی ہے، تو جواب دینے والے جواب دیں گے للہ الواحد القہار، آج حکومت صرف اور صرف اللہ کی ہے کہ جو واحد ہے اور قہار ہے۔
تو انسان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جو کچھ اس کے پاس موجود ہے اس کا حقیقی مالک اللہ تبارک و تعالی ہے۔ تو جان گرامی، اللہ نے ہمیں مال دیا، ہمیں جان دی، اب خرید رہا ہے ہم سے وہ مال کو اور اپنی ہماری جانوں کو۔ تو اگر ہم اپنی جانوں کو صرف کریں فی سبیل اللہ، اگر ہم اپنے مال کو خرچ کریں فی سبیل اللہ، تو ظاہر سی بات ہے اسی کا دیا ہوا اس کی راہ میں ہم خرچ کر رہے ہیں، جس کے عوض میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت جیسی نعمت سے عطا نوازے گا، جسے ذالک هو الفوز العظیم، جسے فوز عظیم کہا گیا ہے قرآن مجید کی روشنی میں۔ تو ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ بتلایا کہ جو کچھ مال و منال تمہارے پاس ہے کس طرح سے تم اللہ کی راہ میں خرچہ کرو، اور امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر کے بتلا دیا کہ اس طرح سے معاملہ کیا جاتا ہے پروردگار کی بارگاہ۔ کسی اور امام سے پوچھا گیا کہ مولا آپ سے لوگ سوال کرتے ہیں، آپ عطا کر دیتے ہیں بغیر جھجک کے، تو میرے مولا نے فرمایا ہم کیوں عطا نہ کریں، کیونکہ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو وہ ہمیں عطا کرتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے ہم سے جب کوئی مانگے تو ہمیں اسے عطا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ اپنی عطا سے ہمیں محروم نہیں کرتا، تو ہمیں یہ حق نہیں بنتا ہے کہ ہم لوگوں کو اپنی عطا سے محروم کریں۔ تو جان گرامی، یہ وہ در ہیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے، کہ چاہے وہ زندہ ہوں، چاہے اس دنیا سے گزر چکے ہوں، شہید ہو چکے ہوں، ان کے وسیلے سے، ان کے در سے انسان کو نعمتیں حاصل ہوتی ہیں، انسان کے سوالوں کے جواب دیے جاتے ہیں۔ اور عزیزان گرامی، میرے مولا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بتلایا کہ کس طرح دیا جائے اللہ کی راہ میں۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ جو میرے مولا علی ابن ابی طالب کی شان میں نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ دیکھا کہ علی نے کبھی دن میں، کبھی رات میں، کبھی دکھلا کر اور کبھی چھپا کر اللہ کی راہ میں انفاق کیا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو رات اور دن میں اللہ کی راہ میں انفاق کرتے ہیں، سرا وعلانیہ، رات اور دن میں انفاق کرتے ہیں اور دکھا کر اور چھپا کر انفاق کرتے ہیں، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے اللہ کے نزدیک اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ ہی ان کے لیے خوف ہے نہ ہی حزن ہے۔ تو علی نے، میرے مولا نے رات میں انفاق کیا، علی ابن ابی طالب نے دن میں، یعنی بتلانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا کوئی خاص وقت نہیں ہے، چاہے دن میں خرچ کرو چاہے رات میں خرچ کرو، سرا وعلانیہ، چھپا کر اور دکھلا کر۔ ظاہر سی بات ہے دکھلا کر بھی ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا، ظاہر ہے جو دکھلا کر دیا تو اس لیے دکھلا کر دیا کہ لوگ سیکھیں، کیونکہ ائمہ نے بتلایا ہے کہ لوگوں کو اپنی جانب اپنے اعمال سے بلاؤ، بجائے اس کے کہ کلمات سے، زبان کے ذریعے دعوت دو۔ تو ائمہ نے اللہ کی راہ میں انفاق کیا، کبھی دکھلا کر تاکہ لوگ سیکھ لیں، درس ہو جائے، عبرت ہو جائے، اور چھپا کر تاکہ جب ہم اللہ کی راہ میں دیں تو چھپا کر دیں، ریاکاری نہ ہو۔ انسان اپنے نفس کی تعریف نہ کرے لوگوں کے سامنے۔ اسی لیے ایک شخص میرے مولا کے پاس آیا، آپ کا چاہنے والا ہے، آیا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اور آنے کے بعد اس نے مولا سے کہا مولا میں سفر حج سے واپس ہو رہا ہوں، میں اپنے شہر میں دولت مند ہوں، میرا پیسہ خرچ ہو گیا ہے، میرے پاس زیادہ سفر نہیں ہے۔ تو راوی یہ کہتا ہے کہ اصحاب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ میرے مولا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام اندر تشریف لے گئے، اور جب واپس باہر تشریف لائے ہیں تو میرے مولا نے اسے دروازے کے پیچھے سے، ابھی باہر آپ تشریف نہیں لائے، دروازے کے پیچھے سے اسے پیسہ، اس کو نام کو پکارا، اسے پیسہ عطا کر دیا اور وہ چلا گیا۔ لوگوں نے جب دروازے سے پشت در سے آپ باہر تشریف لائے تو لوگوں نے پوچھا مولا یہ کون سا طریقہ ہے، آپ نے دروازے کے پیسے پیچھے سے اسے عطا کیا؟ تو کہا میرے مولا نے، میں یہ نہیں چاہتا تھا، وہ ظاہر سی بات ہے صاحب عزت ہے، صاحب حیثیت ہے، اپنے شہر میں وہ مالدار ہے، تو میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے چہرے پر پیسہ لینے کی شرمندگی کو دیکھوں۔ تو جان گرامی، اس واقعے سے امام نے یہ بتلایا کہ بعض وقت لوگ جو عزت مند ہیں، جو شریف افراد ہیں، حالات کچھ ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ لوگوں کے سامنے اگر ہاتھ پھیلائیں
تو جب انہیں عطا کیا جائے، دیا جائے، تو ان کی عزت نفس کا خیال رکھا جائے۔ تو میرے مولا نے بتلایا کہ کس طرح دیا جائے۔ کبھی انسان کسی کو نہ جتائے کہ ہم نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے۔ لوگ بہت سارے فیور کرتے ہیں ایک دوسرے کے حق میں، مدد کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن شیطان انسان کے اعمال کو ضائع کرنے پر تلا ہوتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے انسان منت کرے، احسان جتلائے، اور اس کا عمل نیست و نابود ہو جائے۔ مثلا مثال کے طور پر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، قرآن مجید نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اہل بیت اطہار وہ ہیں کہ جو اللہ کی محبت میں اطعام کرتے ہیں، کھانا دیتے ہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، اللہ کی محبت میں، مسکینا و یتیما و اسیرا، مسکین اور یتیم اور اسیر کو۔ پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، اور ہم یہ جو اطعام کر رہے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، مسکین و یتیم و اسیر کو، انما نطعمکم لوجہ اللہ، یہ اطعام صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے کسی قسم کا ریوارڈ نہیں چاہتے انسانوں سے، اور نہیں تم سے ہم شکریہ چاہتے ہیں۔ توجہ کا طالب ہوں، جب ہم عام طور سے کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں تو ہم ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں کہ ہمیں ریٹرن میں ملے، ان کی طرف سے بھرپائی ہو۔ بے شک جزا احسان کا بدلہ احسان ہے، لیکن جس پر احسان کیا جا رہا ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ آئے هل جزاء الاحسان الا الاحسان پر غور و فکر کرے۔ لیکن جب انسان کسی کے ساتھ نیکی کرے تو توقع نہ رکھے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، حتیٰ اگر کوئی شخص جس کے حق میں آپ فیور کرتے ہیں، اگر وہ آپ کا شکریہ بھی ادا نہیں کرتا ہے، تو آپ نے چونکہ یہ عمل، نیک عمل، انفاق اللہ کی محبت میں انجام دیا ہے، لہٰذا انسان کو کسی قسم کا گلا اور شکوہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، میرے مولا امام رضا سخاوت میں مشہور، آج بھی آپ کا در لوگ جاتے ہیں، اپنی حاجات کو لے کر آتے ہیں۔ دوسرے جو شہرت آپ کے زمانے میں آپ کو حاصل ہوئی ہے وہ آپ کے علم کے حوالے سے ہے۔ آپ کو اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام نے عالم آل محمد کا لقب دیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ اپنے فرزند سے فرماتے ہیں، امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام سے، کہ بیٹا آپ کی نسل سے عالم آل محمد پیدا ہوں گے، یعنی امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام۔ اے کاش، یہ چھٹے امام کی خواہش ہے، اے کاش میں ان کے زمانے کو درک کرتا، لیکن ظاہر سی بات ہے میرے مولا کی ولادت سے پہلے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہو گئے۔ آپ کے علم کے حوالے سے جیسے مولا علی کے علم کے حوالے سے دوست اور دشمنوں نے دونوں نے آپ کے علم کو سراہا ہے، اسی طرح علم امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف دوست نے بھی کی ہے، دشمن نے بھی کی ہے۔ ابو سلط ہراوی میرے مولا کے صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایسا عالم میں نے نہیں دیکھا جس علم کا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے مظاہرہ کیا، اور جو بھی میرے مولا کے سامنے آتا اور سوال پوچھتا یا اعتراض کرتا، جب میرے مولا اسے جواب دیتے تو وہ قانع ہو جاتا، وہ مطمئن ہو جاتا۔ اسی لیے جب مامون نے میرے مولا کے حوالے ولی عہدی کی، وہ بھی جو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے قبول نہیں فرمائی، تو بنی عباس نے اعتراض کیا، تم نے کیسے اس ولایت کو، ولی عہدی کو سپرد کر دیا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے؟ تو اس نے تاریخی جملہ کہا ہے، کہتا ہے انی نظرت فی بنی عباس، میں نے بنی عباس، خاندان جناب عباس کی نسل سے بنی عباس کی نسل میں دیکھا، انی نظرت فی بنی عباس و بنی علی، اور اولاد علی میں نے دیکھا اس زمانے میں، فلم اجد احدن، تو میں نے نہیں پایا کسی شخص کو، افضل، جو زیادہ فضیلت رکھتا ہو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام پر، اور جو زہد اور صاحب ورع ہو، ولا اعلم، اور جو سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہو، الا من علی بن موسیٰ الرضا، سوائے علی بن موسیٰ الرضا کے مجھے کوئی شخص نہیں نظر آیا
کہ جو افضل ہو، جو اورع ہو، جو اعلم ہو، سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہو۔ تو ظاہر ہے امام نے اپنی زندگی میں بہت سارے مناظرے، چونکہ جب مامون نے آپ کو مدینے سے بلایا تھا مرو، تو اس نے بہت سارے ایسے جلسات رکھے تھے، اور جو جلسات کے رکھنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ وہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کو کم کر سکے، تاکہ لوگ سوال کریں اور امام جواب نہ دے پائیں، لیکن اسے پہلے یہ علم نہیں تھا۔ ظاہر روایات میں ملتا ہے کہ میرے مولا نے ہر سوال کا جواب دیا، جس طرح مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی میں جو بھی اگر ان سے کوئی سوال پوچھتا تو میرے مولا فوراً جواب دیتے، اور جب کسی شخص نے پوچھا مولا آپ فوراً ہر سوال کا کیسے جواب دے دیتے ہیں، تو میرے مولا نے فرمایا کہ بتلاؤ تمہارے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ تو شخص نے پلٹ کر کہا کہ میرے ہاتھ میں، سائل نے کہا میرے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں، تو کہا کیسے فوراً جواب دے دیا؟ تو کہا یہ 5 انگلیاں میرے ہاتھ میں ایک بدیہی امر ہے، بہت واضح سی بات ہے۔ تو کہا تمہارے لیے جس طرح یہ واضح بات ہے، اسی طریقے سے تمام علوم زمین و آسمان کے ہمارے لیے واضح ہیں۔ تو اسی طریقے سے میرے مولا سے، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے جو بھی سوال پوچھا جاتا میرے مولا فوراً جواب دیتے۔ مناظرہ ایک رکھا گیا مامون کے دربار میں، اور بہت سارے لوگوں نے امام سے، مختلف مذاہب کے لوگوں نے امام سے سوال پوچھنے کی کوشش کی۔ ایک شخص نصرانی عالم دین، مامون نے اس سے کہا کہ پوچھو تمہیں اگر کوئی سوال پوچھنا ہے، تو نصرانی عالم نے، ظاہر سی بات ہے نصارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو انہوں نے قبول نہیں کیا، جس طرح سے یہودیوں نے جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قبول نہیں کیا۔ تو ایک مرتبہ نصرانی عالم دین بزم مناظرے میں، بزم علم میں امام علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ہم یہ آپ کو بتلانا چاہتے ہیں کہ ہم برحق مذہب ہیں، عیسائی مذہب ہی حقیقی مذہب ہے، اور ہم دین اسلام کو قبول نہیں کرتے، اور اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ جب وہ یہ چاہتا تھا کہ وجوہات کو بتلائے، تو اس نے ایک مرتبہ کہا کہ چونکہ آپ ہماری کتاب پر یقین رکھتے ہیں، آپ ہماری کتاب کو یقین رکھتے ہیں، مانتے ہیں، لیکن ہم آپ کی کتاب قرآن مجید پر یقین اور ایمان نہیں رکھتے۔ آپ ہمارے نبی جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتے ہیں، ان کی نبوت کا آپ اقرار کرتے ہیں، گرچہ ہم تثلیث کے قائل ہیں، لیکن ہم آپ کے نبی کو نہیں مانتے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم نہیں مانتے۔ تو آپ ہماری کتاب کو بھی مانتے ہیں، ہمارے نبی کو بھی آپ مانتے ہیں جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور آپ یہ بھی مانتے ہیں کہ جناب عیسیٰ زندہ ہیں آسمانوں میں۔ لہٰذا اس نے کنکلوژن یہ کیا کہ چونکہ آپ ہماری کتاب اور جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتے ہیں اور ان کی حیات پر بھی یقین رکھتے ہیں، جبکہ ہم نہ رسول اللہ کو مانتے ہیں، نہ قرآن کو مانتے ہیں، اور نہ ہی ان کی، ظاہر سی بات ہے وہ زندہ ہیں، آپ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اس دنیا سے گزر چکے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مذہب عیسیٰ برحق مذہب ہے۔ فضان گرامی، میرے مولا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، اور مسکرانے کے بعد کہا کہ میں اس عیسیٰ کو مانتا ہوں کہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اقرار کرتا ہے، میں اس انجیل کو مانتا ہوں کہ جس میں تذکرہ محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ عزیزان گرامی، جیسے ہی میرے مولا نے یہ کہا تو ایک قرآن مجید کی آیت ہے کہ جس کی طرف میرے مولا نے اشارہ فرمایا کہ جناب عیسیٰ نے فرمایا انی رسول اللہ علیکم، قرآن کہتا ہے کہ اے بنی اسرائیل، میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری جانب، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، جو توریت میرے پاس ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، اور بشارت بھی ہے، میں بشارت دیتا ہوں، جناب عیسیٰ فرما رہے ہیں کہ اس پیغمبر کی کہ جو میرے بعد آنے والا ہے اس کا نام ہے احمد۔ تو ظاہر سی بات ہے اس شخص نے پلٹ کر یہ کہا مولا یہ تو قرآن مجید کی آیات ہیں اور ہم تو ظاہر قرآن سے نہیں مانتے ہیں۔ تو میرے مولا نے، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے انجیل سے پڑھ کر بتلایا، 30واں پارہ انجیل کا پڑھ کر بتلایا کہ دیکھو یہاں پر اس مقام پر محمد اور آل محمد دونوں کا تذکرہ ہے۔ تو جان گرامی، جب وہ اس نے اس ریفرنس کو دیکھا تو متعجب ہوا اور امام کے سامنے کچھ نہیں بول پایا۔ پھر اس کے بعد امام نے
ایک مرتبہ کہا تم نے مجھ سے ایک سوال پوچھا ہے، میں تم سے ایک سوال پوچھتا ہوں، یہ بتلاؤ کہ جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہم نے یہ سن رکھا ہے کہ جناب عیسیٰ تم یہ کہتے ہو کہ بہت کم روزے رکھتے تھے اور وہ بہت کم نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ وہ عیسائی عالم دین متعجب ہوا اور اس نے کہا آپ سے یہ بات کس نے کہہ دی ہے، جبکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ دن دن بھر ہر روز روزے رکھتے تھے اور رات رات بھر نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ عزیزان گرامی، جیسے ہی میرے مولا نے یہ سنا تو کہا کہ آج تم واقعاً اس بات کو قبول کرتے ہو کہ جناب عیسیٰ روزے رکھتے تھے اور نمازیں پڑھتے تھے؟ تو اس نے کہا ہاں مولا، ہم مقر ہیں اس بات کے کہ وہ روزے رکھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے۔ تو میرے مولا نے کہا کہ اگر وہ روزے رکھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، تو تم دوسری طرف یہ کہتے ہو کہ وہ خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں، تو اگر وہ خدا ہیں تو پھر وہ نمازیں کس کے لیے پڑھتے تھے، روزے کس لیے رکھتے تھے؟ تو جان گرامی، جیسے ہی اس نے یہ سنا تو خاموش ہو گیا، جواب نہیں بن پایا۔ تو میرے مولانا نے فرمایا کہ ان کے روزے رکھنا، ان کی نمازیں پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ خدا نہیں ہیں، نہ ہی اللہ کے بیٹے ہیں، بلکہ وہ عبد خدا ہیں، رسول پروردگار ہیں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ عبادت کو بجا لاتے ہیں۔ تو اس نے پلٹ کر کہا کہ مولا نہیں، جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ انہوں نے کچھ ایسے معجزات دکھلائے کہ جس کی وجہ سے ہم انہیں خدا مانتے ہیں، دلیل ہے ہمارے پاس۔ تو کہا انہوں نے کیا معجزات دکھلائے، ان کی کیا کرامات تھیں؟ تو کہا کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، جو بچہ مادر ذات اندھا ہوتا تھا اسے روشنائی عطا کرتے تھے، بینائی عطا کرتے تھے، پانی پر وہ چلتے تھے۔ تو یہ مثالیں، ظاہر سی بات ہے یہ کام بشر انجام نہیں دے سکتا ہے، تو چونکہ وہ مردوں کو زندہ کرنے والے تھے اور یہ عمل پروردگار سے تعلق رکھتا ہے، اسی لیے ہم انہیں خدا کہتے ہیں۔ تو جناب امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ کام صرف اور صرف جناب عیسیٰ انجام نہیں دیتے تھے، نبی الیسع وہ ہیں کہ جنہوں نے اندھوں کو بینائی عطا کی اور وہ پانی پر چلا کرتے تھے۔ تو اگر یہی معیار ہے تو جس طرح تم جناب عیسیٰ کو خدا کہہ رہے ہو، نبی الیسع کو بھی خدا کہو۔ جناب حزقیل نبی نے 35,000 انسانوں کو 60 سال کے بعد، ان کے 60 سال مرنے کے بعد زندہ کیا۔ تو اب اگر مردوں کو زندہ کرنا معیار الوہیت ہے تو ظاہر سی بات ہے جس طرح اس معیار کی بنا پر تم جناب عیسیٰ کو خدا کہتے تو پھر انہیں بھی خدا کہو، جناب حزقیل کو خدا کیوں نہیں کہتے؟ وہ چپ رہا۔ پھر امام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تذکرہ کیا ہے کہ جناب ابراہیم نے پرندوں کو زندہ کیا، ان کو مارنے کے بعد، انہیں ذبح کرنے کے بعد۔ قرآن مجید کی پوری آیت ہے کہ رب ارنی کیف تحیی الموتى، پروردگارا تو کس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ تو اللہ نے کہا 4 پرندوں کو لو، انہیں ذبح کرو، ان کے گوشت کو ملاؤ اور 4 پہاڑیوں پر رکھو، ان کے نام لے کر انہیں بلاؤ، وہ اڑتے ہوئے آئیں گے۔ تو امام نے فرمایا کہ جناب ابراہیم نے بھی پرندوں کو زندہ کیا۔ ثم ادعوهن ياتينك سعيا، ثم ادعوهن ياتينك سعيا، ان کو بلاؤ، ان پرندوں کو جن کو تم نے ذبح کیا ہے، تو وہ اڑتے ہوئے دوڑتے ہوئے تمہاری طرف تیزی کے ساتھ آئیں گے۔ تو جان گرامی، امام نے فرمایا جناب ابراہیم نے بھی مردوں کو زندہ کیا ہے، تو پھر انہیں بھی خدا کہو۔ پھر کفار کے کہنے کے اوپر میرے مولا علی ابن ابی طالب نے بھی مردوں کو زندہ کیا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ کفار کا اصرار ہے، وہ معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں، اے علی جائیں ان کے لیے، ان کے مردوں کو جو نام یہ لیتے ہیں انہیں زندہ کریں تاکہ ان پر حجت تمام ہو جائے۔ تو میرے مولا نے فرمایا کہ اگر مردوں کو ہی زندہ کرنا معیار ہے تو یہ سارے پیغمبر اور علی ابن ابی طالب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے مردوں کو زندہ کیا تھا۔ ظاہر سی بات ہے اسے جواب نہیں بن پایا، وہ خاموش رہا۔ پھر ایک مرتبہ چونکہ ظاہر سی بات ہے نشست گفتگو کی ہے، اس مناظرے میں، اس گفتگو میں میرے مولا نے مخاطب کیا یہودیوں کو، ان سے پوچھا یہ بتلاؤ ہمیں کہ تم جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر کیوں ایمان لائے، کیوں کر تم ان پر ایمان رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا مولا ہمارے ایمان ان پر رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معجزات دیے، یعنی وہ یہ بتلانا چاہ رہے تھے چونکہ ہم نے معجزات موسیٰ سے دیکھے، ید بیضا ہے، عصائے موسیٰ ہے کہ جو اژدہے میں تبدیل ہو جاتا ہے، ایک پتھر سے 12 چشموں کا وجود میں آنا، بہت سارے معجزات جناب موسیٰ لے کر آئے تھے۔ دریا پر اس عصا کو انہوں نے مارا، دریا میں راستہ بن گیا، وہ گزر گئے ان کے اصحاب کے ساتھ، اور فرعون ظاہر سی بات ہے واصل جہنم ہوا۔ تو یہ سارے معجزات ہیں کہ جس کی وجہ سے
عیسائی عالم دین نے کہا میرے مولا سے کہ ہم جناب عیسیٰ پر، جناب موسیٰ پر یقین رکھتے ہیں ان معجزات کی بنا پر۔ تو ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا کہ یہ معجزات تو ظاہر سی بات ہے اس قسم کے جناب عیسیٰ کے بھی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی یہی معجزات ہیں ایسے ہی اسی قسم کے، تو تم جناب موسیٰ پر ایمان رکھتے ہو ان کے معجزات کی بنا پر، تو جناب عیسیٰ نے بھی مردوں کو زندہ کیا، اندھوں کو بینائی عطا کی، تو تم ان پر کیوں ایمان نہیں رکھتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سارے معجزات دکھلائے، شق القمر والا، چاند کے 2 ٹکڑے کرنا، یہ رسول اللہ کا معجزات ہے۔ تو جس طرح معجزات کی بنیاد پر تم رسول اللہ جناب موسیٰ پر یقین رکھتے ہو، ایمان لاتے ہو، اسی طرح جناب عیسیٰ پر اور رسول گرامی قدر پر بھی ایمان لے آؤ۔ تو اس نے پلٹ کر ایک جملہ کہا مولا ہم اس لیے ایمان نہیں لائیں گے چونکہ ہم نے یہ معجزات جناب عیسیٰ سے نہیں دیکھے، اور نہ ہی ہم نے یہ معجزات جو آپ فرما رہے ہیں رسول اللہ سے ہم نے دیکھے ہیں۔ تو میرے مولا نے پلٹ کر فرمایا بے شک تم نے نہیں دیکھے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا تم ایمان لے آئے جناب موسیٰ پر، تو کیا تم نے جناب موسیٰ کے معجزات دیکھے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ جس کے بعد تم ایمان لے کر آئے ہو؟ تو اس نے کہا نہیں ہم نے دیکھے نہیں ہیں، لیکن معتبر ذرائع سے اس بات کا ہمیں علم ہوا ہے کہ جناب موسیٰ کے یہ معجزات تھے۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے فرمایا اگر معتبر ذرائع کے ذریعے تمہیں یہ بات تم تک پہنچی ہے کہ جناب موسیٰ نے یہ معجزات انجام دی ہیں، تو معتبر دیگر ذرائع بھی یہ بتلاتے ہیں کہ جناب عیسیٰ کے یہ معجزات ہیں، اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ معجزات ہیں، وہ بھی معتبر ذرائع ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے اگر معتبر ذریعوں سے ہی بات کو مان لینا ہے تو تمہیں چاہیے کہ تم جناب عیسیٰ پر بھی ایمان لے آؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایمان لے آؤ۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی یہ علمی شخصیت ہے امام کی، اور سیاسی حالات سے جو امام روبرو ہوئے اپنے زمانے میں، تو ظاہر ہے آپ مدینہ منورہ میں تشریف فرما تھے، اور آپ کے زمانے کے حالات کچھ ایسے تھے کہ ظاہر ہے ہارون الرشید جب اس دنیا سے گیا تو میرے مولا نے ہارون کا بھی دور دیکھا، امین کا بھی دیکھا، مامون کا بھی دیکھا۔ تو ہارون الرشید نے ظاہر ہے اس دنیا سے جاتے جاتے اپنے بیٹے امین کو خلیفہ منصوب کیا، معین کیا، اور اس سے یہ اقرار لیا کہ اپنے بعد ولی عہد مامون ہوگا۔ لیکن جیسے ہی امین، ظاہر سی بات ہے یہ دونوں سونتےلے بھائی تھے، برسر اقتدار آیا امین تو اس نے اپنے بیٹے موسیٰ کو ولی عہد بنایا اور اپنے بھائی سونتےلے بھائی کو معزول کر دیا، مامون کو اس نے معزول کر دیا، جس کے بعد ظاہر سی بات ہے بہت جنگ چھڑی، اور اس جنگ کے دوران امام رضا علیہ السلام نے ظاہر سی بات ہے وقت پا کر، 2 بھائیوں کی جو جنگ تھی امین اور مامون کی، کافی طولانی عرصہ یہ جنگ رہی، اس وقت سے میرے مولا نے استفادہ اٹھا کر علم پھیلایا۔ لیکن عزیزان گرامی جیسے ہی یہ جنگ ختم ہوئی، مامون نے امین کو قتل کیا، حکومت پر وہ آ گیا، تو ظاہر سی بات ہے اس کی جو جگہ تھی وہ تھی خراسان، مرو، اور اس طرف مامون ظاہر سی بات ہے دارالحکومت بغداد تھا اس کا، امین کا دارالحکومت بغداد اور مامون اس طرف خراسان میں۔ لہٰذا جب برسر اقتدار مامون آیا ہے تو اس کے کئی مخالف تھے۔ ایک تو ظاہر سی بات ہے بغداد کے لوگ اس کے مخالف تھے کیونکہ اس نے اپنے بھائی کا قتل کر دیا۔ دوسرے کچھ لوگ ایران میں محمد و آل محمد کے چاہنے والے وہ قیام کر رہے تھے تاکہ حکومت امام رضا علیہ السلام کو پہنچ جائے، اور اسی طرح مدینے میں اور مختلف جگہوں پر اہل بیت اطہار کے چاہنے والے خاندان بنی ہاشم سے کچھ لوگ قیام کر رہے تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے اس کی حکومت اسٹیبلش نہیں تھی، تو اس نے یہ چال چلی کہ امام رضا علیہ السلام کو کسی طرح سے مدینے سے بلایا جائے تاکہ کم سے کم جو 2 محاذ ہیں، ایک تو ایران اور دوسرا جو علوی سادات قیام کر رہے ہیں مختلف جگہوں پر اور حکومتوں کو جو ہے چھینتے جا رہے ہیں، تو ظاہر ہے انہیں کنٹرول کیا جا سکے۔ اس نے حکم بھیجا کہ میرے مولا کسی صورت مدینے سے تشریف لے کر آئے۔ ظاہر سی بات ہے کوئی چارہ نہیں تھا، امام رضا علیہ السلام تشریف لے گئے، اور روایت یہ کہتی ہے کہ جیسے ہی میرے مولا پہنچے ہیں تو اس نے وہاں پر ایک چال چلی اور اس بات کا اظہار کیا، ایک نمائندے کو بھیجا مولا کے پاس جب امام آ گئے ہیں،
امام نے ہجرت فرما لی ہے، تو امام کے پاس ایک نمائندے کو بھیجا، نمائندے کو بھیج کر کہتا ہے کہ مولا میں حکومت سے دستبردار ہونا چاہتا ہوں، یہ حکومت آپ کی ہے، آپ اس کے سزاوار ہیں۔ تو امام نے کہا کہ میں تم سے حکومت اور خلافت کو نہیں لوں گا۔ پھر اس نے اس شخص کو، اپنے فرستادے کو دوبارہ بھیجا، اور بھیجنے کے بعد کہا ٹھیک ہے، اگر آپ خلافت نہیں لیتے ہیں تو آپ میرے ولی عہد بن جائیے، میرے بعد خلافت آپ کی ہو جائے گی۔ تو امام نے اس کا بھی انکار کیا۔ تب ظاہر سی بات ہے، پھر اس کے بعد ایک ملاقات اس نے مرتب کی، میرے مولا گئے وہاں پر، مولا کو بلایا، اور بلانے کے بعد اس نے وہاں پر کہا یہ خلافت میں آپ کے سپرد کرتا ہوں۔ اب عزیزان کرام، یہ سیاسی چال تھی، مولا سمجھتے تھے، لہذا مولا نے فرمایا کہ مامون اگر واقعاً خلافت تیرا حق ہے، کیونکہ جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم اس بات کے معتقد ہیں کہ خلافت ایک ایسا منصب ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے، تو میرے مولا نے کہا کہ اے مامون اگر واقعاً خلافت تیرا حق ہے تو تجھے یہ حق حاصل نہیں ہے کہ تو اپنی خلافت کسی اور کے حوالے کر دے۔ اگر حقیقی خلیفہ تو اللہ کی جانب سے ہے تو تجھے حق حاصل نہیں ہے، اور اگر تو خلیفہ نہیں ہے تو پھر یہ بتلا کہ کس حق کے تحت وہ چیز کہ جو تیرے اختیار میں ہی نہیں ہے، جو جس چیز کا تو مالک ہی نہیں ہے، وہ تو کس طرح سے دوسروں کو دے سکتا ہے۔ یعنی میرے مولا یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ اگر خلافت تو میرے سپرد کر رہا ہے تو کسی قسم کی منت اور احسان مجھ پر نہیں کر رہا ہے، کیونکہ یہ حق تیرا ہے ہی نہیں، تو ظاہر سی بات ہے جس پر تیرا اختیار نہیں تو وہ تو کس طرح سے دوسروں کو دے سکتا ہے۔ امام سے اس نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، خلافت اگر آپ قبول نہیں کرتے وہ ولی عہد بن جائیے۔ تو امام نے کہا نہیں، میں ولی عہد بھی تیرا نہیں بنوں گا۔ تو اس کے بعد اس نے امام سے جسارتاً کہا کہ اگر آپ ولی عہد نہیں بنیں گے تو میں وہی عمل انجام دوں گا کہ جو دوسرے خلیفہ نے کیا تھا۔ دوسرے خلیفہ نے کیا کیا تھا؟ جاتے جاتے یہ کہا کہ میں 6 لوگوں کی شورا بنا رہا ہوں، جس میں سارے کے سارے شامل ہیں، حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہیں، جو خلیفہ سوم کا انتخاب کریں گے۔ اگر کوئی اس شورا میں داخل ہونے سے انکار کرے تو اسے قتل کر دیا جائے۔ یعنی اس کا مطلب اس نے امام کو قتل کی دھمکی دی، اور دھمکی دینے کے بعد کہا کہ آپ میرے ولی عہد ہیں۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اگر تو واقعاً دھمکی کے ذریعے جو ہے سہارا لینا چاہتا ہے تو ہمیں پرواہ نہیں ہے، لیکن یہ بات یاد رکھ لے کہ تو نے جو مجھے ولی عہد جس کا اعلان تو کروا رہا ہے، میں کسی صورت حکومتی معاملات میں مداخلت نہیں کروں گا، اور نہ کسی قسم کی میں قضاوت بجا لاؤں گا۔ تو ظاہر ہے اس نے اعلان تو کیا ولی عہدی کا، لیکن امام علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں زندگی گزارتے تھے، دارالامارہ میں آپ نہیں تھے، اور ظاہر ہے اربابان تاریخ یہ کہتے ہیں کہ وہ یہ چاہتا تھا کہ امام کو ولی عہد بنا کر یہ ظاہر کرے کہ امام دنیا دوست ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے ولی عہد کہاں ہوتا ہے؟ قصر میں ہوتا ہے، محل میں ہوتا ہے۔ لیکن امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے انتخاب کیا کہ آپ مسجد میں رہیں، تو مسجد میں رہتے تھے، آپ نے محل کا رخ نہیں کیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام واقعا دنیا طلب نہیں ہے، عالم زمانہ ہیں، اور وہ شخصیت ہیں کہ جو زہد و ورع میں بے بدیل اور بے مثال ہے۔ عزیزان گرامی، میرے مولا کو جب خلافت پیش کی گئی تھی تو ظاہر سی بات ہے امام نے جو قبول نہیں کیا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اگر امام قبول بھی کر لیتے تو وہ یہ کہتا کہ خلافت کو آپ نے قبول کر لیا ہے، لہٰذا آپ کے بعد ولی عہد میں رہوں گا اور خلافت مجھ کو پہنچے گی، اور پھر ظاہر سی بات ہے کسی صورت وہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کروا دیتا۔ ظاہر ہے وہ شخص کہ جس نے خلافت کے معاملے میں اپنے خود بھائی کو، خونی رشتے کو یعنی امین کو قتل کروایا، وہ شخص امام کے ساتھ کیسے وفادار رہ سکتا ہے؟ عزیزان گرامی، روایات یہ کہتی ہیں کہ جب مامون نے یہ دیکھ لیا کہ میرے مولا نے خلافت کو ٹھکرایا ہے، ولی عہدی کو ٹھکرایا ہے، عبادت میں گزارتے ہیں، اور جو اس نے مناظرے بھی رکھوائے تھے اس لیے رکھوائے تھے تاکہ امام کو علمی طور پر شکست حاصل ہو جائے، وہ بھی نہیں ہوا، اور ہر طرح سے امام کو شہرت حاصل ہوتی گئی اور دلوں میں امام کا عشق بڑھنے لگا، تو اس نے یہ سوچا کہ اس چراغ کو بجھا دیا جائے، میرے مولا کو شہید کر دیا جائے۔ عزیزان گرامی، روایات شہادت کے حوالے سے مختلف ہیں۔ بعض روایات یہ کہتی ہیں کہ آخر سفر میں آپ کی شہادت واقع ہوئی ہے، اور دیگر تاریخ بھی موجود ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی، میں یہ کہتا ہوں کہ بعض وہ جو شہادتوں کی تاریخ میں اختلاف ہے، تو اس میں بحث کے بجائے کوشش یہ کریں
کہ مولا کے غم کو دونوں تاریخوں میں اگر منا لیا جائے تو ظاہر سی بات ہے ذکر امام علیہ الصلوۃ والسلام ہو جائے گا، اور ائمہ کا ذکر واقعی عبادت ہے۔ اسی لیے رسول اللہ نے شاید فرمایا، تاکہ ہم سمجھیں اس ذکر کی، اہل بیت اطہار کی ذکر کی عظمت کو سمجھے، فرمایا ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی کے ذکر سے رسول کا ذکر ہے، رسول کے ذکر سے اللہ کا ذکر ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے تمام ائمہ کا ذکر عبادت ہے، چونکہ ان کے اذکار، ان کے ذکر، ان کی یاد ہمیں رسول کی یاد کی طرف لے جاتی ہے، اللہ کی یاد کی طرف لے جاتی ہے۔ اسی لیے شاید اللہ تعالیٰ کے رسول نے یہ بھی فرمایا ہے تاریخ میں تاکیدن کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو لوگ اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر اس دنیا سے چلے گئے وہ جاہلیت کی موت مرتے ہیں۔ ہاں جنان گرامی، مامون نے جب یہ دیکھا کہ میرے مولا کی محبت لوگوں کے دل میں بڑھتی جا رہی ہے تو اسے کوئی راستہ نظر نہیں آیا مگر یہ کہ میرے مولا کو وہ شہید کرے۔ روایت یہ کہتی ہے کہ مولا نے اپنے خاص صحابی سے ابا سلط حروی سے یہ کہا کہ کل مجھے مامون زہر دے کر شہید کرے گا، جب میری شہادت واقع ہوگی تو ظاہر سی بات ہے میرے مولا نے وصیتیں کی، اپنے فرزند کو بھی وصیتیں کی، اور کہا دیکھو علامت میں تمہیں یہ بتلا رہا ہوں، جب میں جاؤں گا مامون کے پاس اور جب واپس لوٹوں گا تو تم مجھے یہ دیکھنا کہ میرے سر کے اوپر میرا سر ڈھکا ہوا ہے یا ڈھکا ہوا نہیں ہے۔ اگر میرا سر ڈھکا ہوا ہے تو سمجھ لینا کہ مجھے زہر دے دیا گیا ہے، لیکن اگر میرا سر ڈھکا نہ ہو تو میں محفوظ رہوں گا۔ روایت یہ کہتی ہے کہ مامون نے بلایا، جب میرے مولا تشریف لے گئے تو انار میں زہر حلاحل میرے مولا کو دیا گیا، کہا مولا سے کہ مولا اس کو نوش فرمائیں، لیکن عزیزان گرامی میرے مولا نے انکار کیا، کہا کہ نہیں مولا آپ کو یہ پینا پڑے گا۔ اب ظاہر ہے میرے مولا نے جب پیا، تقدیر میں جو لکھا تھا، جو ہونا تھا، ظاہر سی بات ہے میرے مولا نے جیسے ہی اس انار کے شربت کو پیا تو پینے کے بعد فوراً پیالے کو پھینکا اور مامون کی نشستیں باہر آنے لگے۔ مامون نے مولا سے پوچھا کہ مولا کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ تو کہا الی حیث وجہتنی، اے مامون وہیں جا رہا ہوں کہ جہاں پر تو مجھے بھیجنا چاہتا تھا۔ اجرکم اللہ۔ عزیزان گرامی، ابو سلط حروی نے یہ دیکھا کہ میرے مولا اس نشست سے جب باہر آ رہے ہیں تو آپ کا سر ڈھکا ہوا ہے، متوجہ ہو گئے کہ مامون نے امام رضا علیہ السلام کو زہر دے دیا ہے۔ عزیزان گرامی، اس زہر کے عالم میں آپ تڑپتے رہے یہاں تک کہ آپ کے فرزند امام محمد تقی الجواد علیہ السلام تشریف لائے، وصیتیں ساری تمام ہوئیں اور آپ اس دنیا سے گزر گئے۔ عزیزان گرامی، امام رضا علیہ السلام سے میں کہوں گا مولا امام رضا آپ کی شہادت مولا امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے مشابہ ہے، شباہت رکھتی ہے مختلف جہات سے۔ آپ کے وقت آخر بے شک آپ کے فرزند آپ کے پاس موجود تھے، آپ غربت کے عالم میں ہیں، لیکن عزیزان گرامی ذرا کربلا کے میدان میں آئیے، مولا امام رضا کربلا کے میدان میں ذرا آئیے، دیکھیے کہ جب آپ وقت آخر امام حسین علیہ السلام سید سجاد کے پاس پہنچے ہیں تو سید سجاد نے کیا دیکھا کہ بابا کا عالم یہ ہے کہ سر سے پیر تک خون میں نہائے ہوئے ہیں۔ کہا پھوپھی اماں ذرا میرا نیزہ تو لائیے، میرا عصا تو لے کر آئیے، میری تلوار تو لے کر آئیے۔ تو پوچھا مولا نے کہ کیا کرو گے تلوار سے اور عصا سے؟ تو کہا عصا کا سہارا لوں گا اے حسین اور تلوار سے آپ کا دفاع کروں گا۔ عزیزان گرامی، میرے مولا نے بڑی مظلومیت دیکھی کربلا کے میدان میں۔ بے شک امام رضا علیہ السلام غریب ہیں، غربت میں یا غریب الغربا کہا جاتا ہے، یا امام رضا آئیے کربلا کے میدان میں، میرے مولا حسین بھی غریب ہیں، لیکن ایسی غربت ہے کہ 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں، اور زیر خنجر جب میرے مولا نے شمر سے کہا کہ اے شمر تو مجھے شہید کرنا چاہتا ہے، سر کو قلم کرنا چاہتا ہے، تھوڑا سا پانی مجھے پلا دے، لیکن ظالم نے بغیر پانی کے میرے مولا کے سر کو بدن سے جدا کیا۔ میں کہوں گا مولا امام رضا آپ کی شہادت عظیم ہے، لیکن آپ شہادت کے وقت پیاسے نہ تھے۔ عزیزان گرامی، ایک مشابہت اور بھی ہے، وہ مشابہت یہ ہے کہ امام رضا علیہ السلام کی ایک بہن تھی کہ جن کا نام معصومہ قم ہے، آج بھی آپ کا روضہ ظاہر سی بات ہے قم میں مشہور ہے۔ جب میرے مولا امام رضا علیہ السلام مدینے سے چلے ہیں تو ان بھائی بہن میں امام رضا میں معصومہ قم میں بڑی محبت تھی، لیکن عزیزان گرامی
جناب معصوم قم ابھی بھائی سے ملاقات نہیں کر پائیں کہ راستے میں آپ کی شہادت واقع ہو گئی۔ عزیزان گرامی، میں کہوں گا معصوم قم سے، مولا امام رضا سے کہ معصوم قم آپ کو بہت ایک دوسرے سے محبت تھی، لیکن آئیے کربلا کے میدان میں ایک اور بھائی بہن بھی ہیں کہ جنہیں حسین اور زینب سلام اللہ علیہ کہا جاتا ہے۔ معصوم قم، آپ نے وہ منظر نہیں دیکھا کہ جو جناب زینب نے کربلا کے میدان میں دیکھا کہ شمر چاہتا ہے کہ سر حسین کو قلم کرے۔ ایک مرتبہ کہا، اے عمر سعد، تو دیکھ رہا ہے زہرا کا لال شہید کیا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ امام حسین متوجہ ہوئے اور زینب سے کہا، اے بہن زینب، واپس خیمے کی طرف چلی جاؤ، چونکہ یہ منظر، ایک بھائی کے شہید ہونے کا منظر، بہن کی آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون۔